الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعلیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی. قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت لے لو، چاہے وہ الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہو، مختصر ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے، تو اس چھوٹی سی آیت کے اندر انسان کی زندگی کا دستور آ جاتا ہے. یہ آیت بالکل چھوٹی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس آیت کے اندر ہماری اور آپ کی ایک اہم بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی بیان فرمایا ہے. بالکل مختصر 2 جملوں کے اندر بیماری بھی بیان فرما دی اور بیماری کا علاج بھی بیان فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے اور اس خرابی کیا ہے اس کا علاج بھی بیان فرما دیا. چنانچہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اس کے اندر کہ آج ہماری بنیادی بیماری یہ ہے کہ آج ہم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر اس کی بھلائی، اس کی فلاح، اس کی خوشحالی ہمارے پیش نظر رہتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو ہم نے آخرت کی یعنی موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس پر ترجیح دیتے ہیں. یہ تو ہماری یہ بیماری ہے.
یہ ہماری خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کا علاج بھی بیان کر دیا۔ علاج یہ ہے کہ ذرا ہم سوچیں کہ ایک دنیا جس کے خاطر ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ہماری جد و جہد، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری سب و روز رات دن کی کوشش اس دنیا کے پیچھے ہو رہی ہے، کہ آج ہم اس دنیا کے گرد یہ ہماری ساری چکریں گھوم رہی ہے۔ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہمارا مکان اچھا بن جائے، مجھے روپے اور پیسے مل جائے، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے، مجھے بڑا منصب حاصل ہو جائے، مجھے بڑا عہدہ نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہے ہماری دنیاوی زندگی کی سوچ۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری جس کے خاطر ایک دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، جس کے خاطر ہم ایک دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس کے خاطر ہم نے لڑائیاں مول لے رکھی ہے، جس کے خاطر ہم نے حلال اور حرام کو ایک کر رکھا ہے، جس کے خاطر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، کہ جس کے خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کتنے دن کی زندگی ہے، اور اس کے بعد یعنی موت کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، یہ اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں کتنی بہتر ہے، کتنی خیر کی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں وہ آخرت کی زندگی پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ اس دنیاوی زندگی کی کوئی خوشی کامل نہیں، ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی تشویش کا، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کوئی خوشی کامل نہیں۔ کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کھانے کے اندر لذت بھی آ رہی ہے، لیکن دماغ کے اوپر کوئی فکر مسلط ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری لذت، ہمارا کھانا حقارت ہو رہا ہے، ہماری لذت مقدر ہو رہی ہے، اسی لیے کہ دنیا کی خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم اور صدمہ لگا ہوا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال و دولت جمع کر لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، ہمیں آرام اور چین، سکون، اطمینان مل جائے گا۔ لیکن عزیزوں، ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی زندگی کو دیکھو، ان بڑے بڑے میلوں کے مالکوں کی زندگی، اندرونی زندگی کو جھانک کر دیکھو تو ہمیں ظاہر تو یہ نظر آئے گا کہ بڑی بڑی میلیں قائم ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، شاندار گاڑیاں ہیں، حشم و خدم نوکر چاکر ہیں، لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند لانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور گولیاں لیتا ہے، نیند لانے کے لیے گولیاں کھاتا ہے اور نیند لاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس راحت کے اسباب میسر ہیں، ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہے، گدے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کاشتکار، ایک کسان، ایک مزدور جو پورے دن تھک ہار کر جب رات کے وقت اپنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے تو 8 گھنٹے آرام کی نیند لیتا ہے۔ اب بتائیے اس سرمایہ دار کی رات اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی رات اچھی گزری؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کی خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے اور کسی غم کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوشی لگی ہوئی ہے۔ یہاں کی خوشی کوئی کامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم تو یہ پیدا فرمایا کہ جس کے اندر خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت، لذت ہی لذت، چین ہی چین، یہ ہے جنت، کہ وہاں نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ وہ کوئی صدمہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کسی تکلیف کا گزر ہوگا، نہ کسی مشقت کا راستہ ہوگا۔
وہ ہے جنت۔ دوسرا عالم اے پیدا فرمایا جو صدمے ہی کی جگہ ہے، جو غم ہی کی جگہ ہے، کہ جس کے اندر مشقتیں ہی مشقتیں، غم ہی غم، رنج ہی رنج، صدمے ہی صدمے، وہاں نہ راحت کا کوئی گزر ہوگا، نہ چین سکون اطمینان کا کوئی راستہ ہوگا، وہ ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا عالم ہے دنیا، کہ ایک دنیا دو چیزوں سے ملی ہوئی ہے، اس کے اندر خوشی بھی آتی ہے اور غمی بھی آتی ہے، راحت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، مشقتیں بھی ہے، تکلیفیں بھی ہے، صدمے بھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دو چیزوں سے ملی جلی ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اس دنیا کے اندر جو میں چاہوں کروں، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تو وہ شخص دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ ارے اور تو اور، لیکن انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مشقتیں جھیلنی پڑی، صدمے اٹھانے پڑے۔ اگر اس دنیا کے اندر راحت ہی راحت ملنی ہوتی، چین ہی چین، سکون اور سکون ملنا ہوتا، تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مستحق کوئی نہ ہوتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھی مشقتیں جھیلنا پڑی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آئی، اور اس کے بعد جو اس سے انبیاء سے قریب ہوتے اس پر آئی۔ اس لیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کے خوشی کوئی کامل نہیں ہے، یہاں کی راحت، یہاں کی چین کوئی کامل نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی مل بھی گئی تو پائیدار نہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، ایک لمحے کے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے تو ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائے، چاہے تو ایک سال کے بعد ختم ہو جائے، لیکن یہاں کی خوشی کوئی کامل نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک آخرت کی زندگی خیر ہے۔ خیر کا معنی کامل، کہ یہاں کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کامل اور بہتر ہے۔ یہاں کی زندگی کے مقابلے میں وہاں کی زندگی، وہاں کا چین، وہاں کی لذتیں، وہاں کی راحتیں کامل اور مکمل ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے تو کھا لیتا ہے، ایک روٹی کھائی، دو روٹی کھائی، ایک پلیٹ کھا لی، دو پلیٹ کھا لی، لیکن آخر میں ایک حد آ گئی، ان کی حد پوری ہو گئی۔ اگر آدمی کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ ان کی پیٹ کی حد تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کھانے سے آدمی نفرت کر رہا ہے، وہ کھانا جس کی طرف آدمی لچک رہا تھا، لپک رہا تھا، جس کھانے کی طرف آدمی دوڑ رہا تھا، اس کھانے سے چند لمحے کے اندر آدمی نفرت کر رہا ہے۔ لیکن آخرت میں جو کھانا ہوگا، جو غذائیں ہوں گی، وہاں یہ مرحلہ پیش نہیں آئے گا۔ وہاں آدمی ساری نعمتیں کھا کر یوں نہیں کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا، اب میں کھانا نہیں چاہتا۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر اسی شخص کو کہ اتنا انعام دو تو کھانا کھا لے، پھر بھی وہ نہیں کھانا کھائے گا۔ لیکن آخرت کے اندر ساری غذائیں سامنے ہوگی، پیٹ بھر گیا ہوگا، پھر بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا، میری حد پوری ہو گئی، اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا جو مختصر ہے، ناپائیدار ہے، ان کی نعمتیں بھی ناکامل ہے، ناپائیدار ہے، اس کے پیچھے انسان دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں پائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں کامل ہیں، اس کے باوجود انسان آج آخرت کی زندگی سے غافل ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی یعنی اس دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس دنیا کی کوششوں میں مگن ہے، لگا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں
عزیزوں، دنیا کے اندر جتنی ایک چیز متفق علیہ ہے اتنی کوئی چیز متفق علیہ نہیں ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس بات پر سب متفق ہے۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ چاہے بڑے سے بڑا ملحد منکر خدا بھی ہو، پھر بھی وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا وقت متعین نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اس لیے ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک نہ جانے ہم کیا کیا سوچتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے سے ہماری یہ فکریں لگی رہتی ہے، دنیا داری کی، کاشتکاری کی، ملازمت کی، تجارت کی، محنت مزدوری کی، یہ ساری فکریں ہماری لگی رہتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں جا کر سونا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم تھوڑا ہمارے گریبان کے اندر منہ ڈال کر سوچے کہ اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ آخر میں ایک مختصر واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہن المجذوب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت حکیم بادشاہ تھا، حکیم تھا، بزرگ تھا، اور ہارون رشید کے زمانے میں تھا۔ تو ہارون رشید نے اعلان کر رکھا تھا کہ بہن المجذوب جب میرے پاس آئے تو کوئی بھی ان کو نہ روکے، میرے پاس آنے دے۔ ایسے ہی بہن المجذوب ایک دن ہارون رشید کے پاس چلے گئے، تو ہارون رشید ان کی مذاق تو کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی یعنی کہ جو چمنی ہوتی ہے، چھوٹی سی لکڑی، ان کو دے دی کہ یہ امانت کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ اپنے پاس رکھنا، اور اپنے سے زیادہ جو بیوقوف اس دنیا میں ملے ان کو یہ چمنی ان کو دے دینا، ہدیہ کر دینا۔ تو بہن المجذوب نے اس چھڑی کو لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ سال گزر گئے، مہینہ گزر گیا، ایسا ہوا کہ ہارون رشید بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار پڑے کہ بستر پر لگ گئے، نہ کہیں جانا نہ کہیں آنا، ڈاکٹروں نے بھی، حکیموں نے بھی اس کو منع کر دیا۔ تو جب بہن المجذوب ان کی عیادت کے لیے گیا تو پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے؟ تو ہارون رشید نے فرمایا عجیب حال ہے، لمبا سفر ہے، کیا کہوں میں آپ کو۔ ایسا ہی کہہ کر ہارون رشید نے ایسا جواب دیا۔ تو بہن المجذوب نے پوچھا کہاں کا سفر ہے، کتنا سفر ہے، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی، کیا لشکر بھیجے، کیا خیمے بھیجے؟ تو ہارون رشید نے فرمایا کہ آپ تو عجیب بات کرتے ہو، ایسا سفر ہے کہ نہ وہاں کوئی آدمی پہلے سے جا سکتا ہے، نہ کوئی لشکر بھیج سکتے ہیں، نہ کوئی خیمہ بھیج سکتے ہیں، آپ تو عجیب بات کر رہے ہو۔ تو بہن المجذوب نے پھر پوچھا کہ آپ واپس کب آؤ گے؟ تو ہارون رشید نے پھر فرمایا کہ آپ تو عجیب بات کر رہے ہو کہ جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو بہن المجذوب نے کہا کہ ٹھیک ایسا ہے، ایسا سفر ہے، تو آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے جو آپ نے مجھے دی تھی کہ جو بھی اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے تو ان کو دے دینا۔ تو آج میں نے دیکھا کہ اتنا لمبا سفر ہے جس کے لیے آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، جبکہ دنیا کا سفر ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے پہلے سے لشکر بھیجتے، آدمیوں کو بھیجتے، باڈی گارڈوں کو بھیجتے، نہیں آخرت کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، ان کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ تو آج اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے چمنی جو لاٹھی مجھے دی تھی آج میں تجھے سپرد کر رہا ہوں۔ بہن المجذوب کا یہ جواب سن کر ہارون رشید رونے لگا کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ایسے حکیمانہ انداز میں بات کی
کہ ہم کو رلا دیا, ہم کو غفلت کے اندر, ہم کو فکر کے اندر ڈال دیا. اسی لیے بزرگوں, ہمیں یہ دنیا کی زندگی بالکل مختصر سی زندگی ہے. ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. نہ جانے موت کب آ جائے, موت کا وقت یقین نہیں ہے کب آ جائے. موت یقینی ہے لیکن موت کا وقت یقینی نہیں ہے. اس لیے ہمیں موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل